بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بحث کسوف و خسوف کے باب میں یہ بھی ہے کہ حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں وقت مکروہ کے علاوہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک مطلقاً ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صلاۃ الکسوف کا وقت وہی ہے جو عید کی نماز کا ہے۔ نیز امام شافعی علیہ الرحمہ اس میں خطبے کے قائل ہیں، برخلاف جمہور کے کہ وہ خطبے کے قائل نہیں ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مستقل اس پر ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، خطبۃ الامام فی الکسوف۔ جمہور کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسوف کے موقع پر حضور نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ من حیث الخطبہ نہیں تھا، وہ ایک نصیحت تھی نماز پڑھنے، تکبیر اور صدقے کا حکم دینے کے لیے۔ خطبے کا حضور نے امر نہیں فرمایا، اور آپ نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ معروفہ، معتادہ، مروجہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مخصوص تنبیہ خطاب تھا جو اس وقت کے مناسب تھا۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ سورج کو گرہن اسی وقت لگتا ہے جب کوئی حادثہ، بہت بڑی مصیبت پیش آئے، اور مدینہ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے بارہا سنا کہ کسوف شمس ہوا، اسی دن حضور کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم کی وفات کا واقعہ ہوا تھا، تو لوگوں کے خیال کی اور تائید ہو رہی تھی، اس لیے حضور نے اس موضوع سے متعلق خاص کچھ ارشاد فرمایا، لہذا اس کو صلاۃ الکسوف کا خطبہ نہیں کہہ سکتے۔ امام بخاری نے مستقل ترجمۃ الباب الصلاۃ فی خسوف القمر بھی قائم کیا ہے، لیکن اس کے ماتحت بخاری کسوف شمس کا تذکرہ تو کرتے ہیں، خسوف قمر کا نہیں۔ تو بعض شارحین یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے بعض طرق میں چونکہ خسوف قمر کا ذکر ہے، ان بعض طرق کی طرف بخاری اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بخاری خسوف قمر میں نماز کو قیاس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کسوف شمس پر۔ حنفیہ خسوف قمر میں نماز باجماعت کی سنیت کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اکیلے اکیلے پڑھ لو۔ امام شافعی، امام احمد خسوف قمر میں بھی باجماعت نماز کے قائل ہیں، جیسے اس سے پہلے گزشتہ کل یہ بحث گزری ہے۔ سیاہ ستہ یا کسی مشہور روایت سے خسوف قمر میں نماز کا ثبوت نہیں ہے۔ سیرت ابن حبان کی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور نے سن 5 میں خسوف قمر میں نماز پڑھائی، تو بعض لوگوں نے اس کی تاویل کی ہے کہ اس سے حضور کا خود نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ امر بالصلاۃ مراد ہے۔ اور اگر یہ روایت صحیح ہے تو جمہور کے لیے یہ کافی ہے۔ قیام طویل کیوں کیا تھا؟ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ یہ قیام طویل اور شدید تھا، اس نماز میں قوم کی رعایت اور تخفیف مطلوب ہے ہی نہیں، بلکہ قراءت طویل ہونی چاہیے، چاہے وہ شاق گزرے۔ اس نماز میں قراءت امام ابو حنیفہ اور جمہور کے نزدیک سرن ہے، امام احمد اور صاحبین کے نزدیک جہرن۔ ہمارے علماء کبھی امام صاحب کے قول پر عمل کرتے ہیں، کبھی صاحبین کے۔ ہمارے بڑے علماء کے یہاں بھی اس طرح ثابت ہے۔ اگر قرأت سرن ہوگی تو طویل قیام نفسیاتی طور پر مشقت بھرا لگے گا، اور جہرن ہونے کی صورت میں
استماع قرآن کی طرف توجہ چلی جاتی ہے تو زیادہ احساس بھی نہیں ہوتا، اور طول قیام اتنا تھا کہ بعض لوگوں پر غشی طاری ہو جاتی تھی، وہ گر پڑتے تھے۔ غشی سے افاقے میں لانے کے لیے ان پر پانی کے ڈول بہائے جاتے تھے۔ ان سجال الماء یصب علیہم لتصب علیہم۔ سوال ہوتا ہے کہ لوگ تو سب نماز میں مشغول ہوتے تھے، پھر پانی کون ڈالتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ڈالنا مراد ہو، یا یہ کہہ دو کہ غشی طاری ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ جاتا تھا، نماز سے وہ نکل جاتے تھے، تو یا تو انہی میں سے بعض پر پانی ڈالتے ہوں گے، یا ہر ایک تھوڑا بہت افاقہ ہو جانے کے بعد اپنے اوپر خود ڈالتا ہوگا۔ حتیٰ تجلت الشمس آیا کہ حضور نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ نماز سے فارغ ہونے تک سورج کی روشنی بھی صاف ہو گئی۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ پورے کسوف کا وقت نماز و دعا میں گزرنا چاہیے، جب تک سورج صاف نہ ہو اسی میں لگا رہے، چاہے نماز کو طویل کرے یا بجائے نماز کی تطویل کے اگر چاہے تو نماز کے بعد دعا کو لمبی کر دے، یہ بھی ایک صورت ہے، یہاں تک کہ سورج صاف ہو جائے۔ امام صاحب سے ایک روایت ہے، جیسے علامہ سہارنپوری نے نقل کیا ہے، کہ 2 ہی رکعت کی قید نہیں بلکہ 4 بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں انجلائے شمس تک۔ جہر اور سر کے بارے میں ہم نے کہہ دیا ہے کہ اس میں قرأت کیسی ہوگی۔ امام احمد اسحاق صاحبین ابن خزیمہ ابن العربی کے نزدیک صلاۃ کسوف شمس میں قرأت بالجہر ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، متفق علیہ روایت ہے۔ خسوف سے خسوف قمر مراد لینا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث کو ولید سے اس لفظ سے اسماعیلی نے روایت کیا ہے کہ کسفت الشمس فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوزاعی کی روایت بھی ہے، لہذا خسوف سے خسوف القمر نہ مراد لیا جائے۔ طحاوی میں بھی ہے کہ حضرت علی نے جہر بالقراءت کیا کسوف شمس میں، حضرت علی سے مرفوعاً اور موقوفاً قراءت بالجہر ثابت ہے۔ علامہ عینی نے امام نووی سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم مالک اور شافعی وغیرہ کے نزدیک کسوف الشمس کی قراءت بالسر ہوگی۔ دونوں قسم کی روایتیں ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ قراءت بالسر کی دلیل صلاۃ النہار عجماء ای الاسرار بالقراءت، حضرت سمورہ کی روایت میں بھی آیا کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف الشمس لا نسمع له صوتا، ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اور طحاوی میں آیا ابن عباس سے کہ ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف حرفا۔ ابن سمورہ ابن عباس کی حدیث میں اشکال کیا گیا ہے کہ شاید وہ دونوں پیچھے ہوتے تھے، دور ہوتے تھے، اس لیے نہیں سنا، حضرت علی نے سنا۔ جواب یہ ہے کہ دور رہنا تو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو پھر سنو، کہ سمورہ تو تیر اندازی چھوڑ کر صرف سننے دیکھنے کے لیے ہی آئے تھے، تو سمورہ کی اہمیت کی بنا پر ان کا قول زیادہ معتبر ہوگا۔ امام شافعی نے استدلال کیا کہ ابن عباس کی روایت صحیحین میں آئی کہ انہ علیہ السلام قرأ نحوا من سورۃ البقرہ، اگر قرأت کو سنا ہے تو تقریبی اور اندازی طور پر نحوا من سورۃ البقرہ کیوں کہا؟ جوابات سنیے کہ جب احادیث میں تعارض ہے تو رجوع الی الاصل کرنا پڑے گا، اور اصل یہ ہے کہ صلاۃ النہار میں اخفا ہے، صلاۃ النہار عجما، اور حضور صلاۃ سریہ میں کبھی کبھی 2-1 آیت کو بالجہر بھی پڑھ لیتے تھے تعلیما للامت، تو صلاۃ الکسوف میں بھی بعض آیات کو جہر کیا ہوگا، لہذا اب عائشہ کی روایت میں اور ان روایات میں جو اسرار پر اور سر پر دلالت کرتی ہے سین سے،
کوئی تعارض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، صلاۃ خسوف القمر میں بالاجماع قراءت بالجہر ہوگی۔ یہ ایک بحث ہے جو میں نے آپ کو جہری اور سری قراءت کے باب میں سنا دی۔ اس میں ہماری کتاب میں ایک ترجمۃ الباب ہے، الامر بالصلاۃ عند کسوف الشمس، محمد ابن سلمہ کے حوالے سے، عن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات اللہ تعالی فاذا رأیتموہما فصلوا۔ اس حدیث میں جو کچھ کلام ہونا چاہیے وہ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ رکوع کتنے ہوں گے، کس وقت میں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الامر بالصلاۃ عند کسوف القمر، یعقوب ابن ابراہیم کے حوالے سے ابو مسعود جن کا نام عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری تھا، وہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما آیتان من آیات اللہ عز وجل فاذا رأیتموہما فصلوا۔ اس کے بعد کی روایت ہے الامر بالصلاۃ عند الکسوف حتی تنجلیہ، محمد ابن کامل ارمروزی کے حوالے سے، عن ابی بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ عز وجل وانہما لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتموہما فصلوا حتی تنجلیہ۔ اس کے بعد کی روایت عمرو بن علی اور محمد بن عبد الاعلیٰ کے حوالے سے ہے، عن ابی بکر قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه، فوثب ای اسرع فصلى رکعتین حتی انجلت۔ اس کے بعد کی روایت ہے الامر بالنداء لصلاۃ الکسوف، کہ صلاۃ الکسوف کے لیے ندا دی جائے گی، یعنی کیا نماز کسوف کے لیے اعلان ہوگا؟ یہ ایک سوال بھی ہے، اس کا جواب ہمارے مصنف ترجمۃ الباب میں دے رہے ہیں کہ الامر بالنداء لصلاۃ الکسوف، امام ابو داؤد نے سوال قائم کیا ہے ترجمۃ الباب میں کہ ایونادا فیہا بالصلاۃ۔ حدیث الباب سے معلوم ہو رہا ہے کہ الصلاۃ جامعۃ وغیرہ الفاظ سے لوگوں کو اطلاع کی جائے۔ دیکھو جیسے روایت میں سامنے ہے، عمرو بن عثمان بن سعید کے حوالے سے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خسفت الشمس على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی ان الصلاة جامعہ فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات۔ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ الصلاۃ جامعۃ وغیرہ الفاظ کے ذریعے لوگوں کو باخبر کیا جائے، مطلع کرنے کے لیے۔ پھر ترجمۃ الباب ہے الصفوف فی صلاۃ الکسوف، کہ صلاۃ الکسوف میں صفوف لگائی جائے اور لوگوں کو باقاعدہ صف میں کھڑا کیا جائے، اور اس کے لیے محمد ابن خالد ابن خلیج کی روایت لائے ہیں حضرت عائشہ کی، قالت کسفت الشمس فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد فقام فکبر۔ اب ترجمۃ الباب دیکھو، وصف الناس وراءہ فاستکمل 4 رکعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل ان ینصرف۔ پھر ترجمۃ الباب ہے کیف صلاۃ الکسوف، یعقوب ابن ابراہیم کے حوالے سے ابن عباس کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی عند کسوف الشمس 8 رکعات و4 سجدات وعن عطاء مثل ذلك۔ اس روایت کے درجے میں کلام ہوا ہے کہ صحیح ہے یا نہیں۔ امام مسلم ابن خزیمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس لیے کہ
ذرا سی نظر اسکرین پر بھی ہو، اس روایت کی سند میں دو علتیں ہیں۔ ایک حبیب ابن ابی ثابت، یہ راوی آئے ہیں وہ مدلس ہیں اور وہ عنعنے سے روایت کرتے ہیں، عن حبیب ابن ابی ثابت عن طاؤوس عن ابن عباس۔ دوسری علت یہ ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں دوسرے ان روات کی جنہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ حبیب کا سماع طاؤوس سے اس خبر میں ہے بھی نہیں۔ ایک علت اور ہے جو شذوذ کی ہے، کئی لوگوں نے ابن عباس سے روایت کیا جس میں ہے 4 رکعات و 4 سجدات، یہاں 8 رکعات ہے، اس اعتبار سے بھی اس میں کلام کیا گیا ہے۔ پھر محمد ابن مثنیٰ کی ابن عباس کے حوالے سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ صلی فی کسوف فقرأ ثم رکع ثم قرأ ثم رکع ثم قرأ ثم رکع ثم قرأ ثم رکع ثم سجد والاخرى مثلها۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے نوع آخر من صلاة الکسوف عن ابن عباس، عمرو ابن عثمان ابن سعید کے حوالے سے عن الزہری قال اخبرنی کثیر ابن عباس، ہاں یہ عباس کے بیٹے ہیں کثیر ابن عباس ابن عبد المطلب، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا تھا عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں۔ وہ اپنے کثیر ابن عباس اپنے بھائی عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم کسفت الشمس 4 رکعات فی رکعتین و 4 سجدات۔ یہ کثیر ابن عباس کی والدہ یہ ام ولد تھی، اس کی وضاحت علماء رجال نے کی ہے۔ نوع آخر من صلاة الکسوف، یہ ترجمۃ الباب ہے، یعقوب ابن ابراہیم کے حوالے سے روایت جا رہی ہے عائشہ تک کہ کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام بالناس قیاما شدیدا یقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا۔ پھر روایت اسی میں ہے اسحاق ابن ابراہیم کی عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی 6 رکعات فی 4 سجدات قلت لمعاذ قائل ہیں اسحاق کہ قلت لمعاذ جو آیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات حضور سے مرفوعاً ثابت ہے؟ قال لا شک ولا مریت۔ پھر ترجمۃ الباب ہے نوع آخر منہ یعنی من صلاة الکسوف عن عائشہ رضی اللہ عنہا، محمد بن سلمہ کی روایت ہے خسفت الشمس فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام فکبر وصف الناس وراءه فقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت وتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب۔ رأيت في مقامی هذا، مقام یا تو مصدر میمی ہے یا ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، ساری یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ آیا
لقد رأیتمونی اردت ان آخذ قطفا من الجنہ، تم نے مجھے دیکھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ جنت کے خوشے کو لے لوں، عنقود عنب، اس کو لے لوں، اور جب تم نے مجھے دیکھا تو یہ بھی دیکھا ہوگا میں نے جہنم کو دیکھا تھا جس کا بعض کو مزاحمت کر رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ جب میں پیچھے ہٹ رہا تھا تو میری یہ حالت تھی، میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے جہنم میں دیکھا ابن لحی کو، جس نے سوائب کو مشروع کیا تھا قریش کے لیے کہ وہ مخصوص قسم کی اونٹنی کو چھوڑ دیں، اس پر سواری اور باربرداری نہ کریں بتوں کی رضا کی خاطر، اور اسی ابن لحی نے دین ابراہیم و اسماعیل کو بدل کر سیب السوائب کے دھندے کیے تھے۔ یہ جو آیا کہ لقد رأیت فی مقامی ھذا، ذرا توجہ دیں گے، یہاں رویت جنت و جہنم کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے بعض روایتوں میں، معنی حقیقی بعید ہے کہ اسے مراد نہ لیا جائے۔ کوئی بات نہیں، رأیتو بھی مراد لے سکتے ہیں اور رویت کو علم کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن بعضوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ آئینے میں صورتیں منقوش ہوتی ہیں، اس طرح مسجد نبوی کی جدار قبلہ میں حضور کے لیے جنت کو منقوش، منطبع، لائیو کر دیا گیا تھا۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ لقد عرضت علی الجنت والنار آنفا فی ھذا الحائط وانا اصلی، ایک روایت میں ہے لقد مثلت، اور ایک روایت میں ہے لقد صورت۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آئینہ تو صیقل شدہ صاف چیز ہے، دیوار ایسی نہیں تو دیوار میں کس طرح منقوش ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ صیقل شدہ ہونا یہ ایک عادی معتاد بات ہے، بطور خرق عادت کے یہاں تو معاملہ ہو رہا ہے حضور کے لیے، تو پھر دیوار کا آئینے کی طرح صیقل شدہ ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ساری چیزیں غیر معتاد ہوتی ہیں، معجزے میں تو کوئی استحالہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ نے احادیث کثیرہ سے ایک عالم مثال حجت اللہ البالغہ میں ثابت کیا کہ عالم مثال غیر مادی ہے، اس عالم میں ہر چیز کے مناسب ایک جسم ہے، تو حضور نے بھی جنت و جہنم کی صورت مثالیہ کو دیکھا، ورنہ اس مسافت میں حقیقی جنت و جہنم کیسے سما سکتی ہے جو مسجد نبوی کی دیوار ہے؟ لیکن یہ بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، ورنہ امر خارق للعادت کے طور پر کہہ سکتے ہیں آج کل کی ٹی وی اسکرینوں میں دور دور کی بہت بڑی بڑی بلڈنگیں سما جاتی ہیں، معروضی طور پر، صورت مثالیہ کے طور پر، تو مسجد نبوی کی قبلہ کی دیوار میں اگر اس طرح بتا دیا گیا ہو تو کوئی مستبعد نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور اور جنت و جہنم کے درمیان جو حجابیں ہیں وہ تمام دور کر دی گئی تھیں، اور رائی اور مرئی کے درمیان مسافت کو لپیٹ دیا گیا تھا، تو حضور نے ظاہری آنکھ سے جنت و جہنم کو دیکھا اور جنت سے خوشہ لینا چاہا، جہنم کو قریب دیکھ کر اس کے شعلے کے خوف سے پیچھے کی جانب ہٹ گئے۔ اب حدیث انس میں جو آیا کہ وفی عرض ھذا الحائط، اس سے حائط کی جہت اور جانب مراد ہے، بعینہ دیوار میں دیکھنا مراد نہیں ہے۔ اور وہ جو ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر میں لے لیتا جنت کے خوشوں کو تو تم کھاتے رہتے ما بقیت الدنیا، علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ یہ خطاب ہر اس جماعت کو عام ہے کہ جس سے تا قیامت سماع اور عقل متحقق ہو سکے، جس کی صورت یہ ہے کہ اس خوشے کے دانے کو اگر زمین کے اندر بویا جائے تو تا قیامت وہ باقی رہے گا اور اس سے لوگ کھاتے رہیں گے، لیکن یہ ایک فلسفیانہ رائے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس خوشے سے جو بھی دانہ توڑ لیا جائے تو اس کی جگہ میں فوراً دوسرا لگ جائے گا، اس لیے کہ
جنت کے جو ثمار ہیں لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، اگر توڑ دیے گئے فوراً دوسرے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک دنیا میں ایسا کر سکتا ہے۔ اس خوشے کو لینے سے ایمان بالغیب کہیں چلا نہ جائے، اس لیے حضور نے اس کو نہیں لیا اور چھوڑ دیا۔ یہ سب سے اچھا جواب ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔